کوئی کافر کوئی معاملہ دنیا کا کوئی اچھا کر دیتا ہے، مومن نہیں کرتا، فرض کر لیں، حالانکہ اس کا ایمان اس کو کہتا ہے کہ تو صحیح طریقے سے کھڑا ہو۔ وہ چیزیں جو اچھی عادتیں کافروں نے اپنائی ہوئی ہیں، ایمان والوں سے تو بدرجہ اولا تقاضا ہے نا، کیوں بھائی؟ اور بھائی اگر وہ قانون نہیں توڑتے تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم قانون توڑ سکتے ہو مومن ہو کر؟ اگر وہ وعدہ پورا کرتے ہیں تو ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ تم وعدہ خلافی کر سکتے ہو؟ اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے کافر تو ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بول سکتے ہو؟ اگر وہ کم نہیں تولتے تو ایمان والوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ تم کلمہ پڑھنے کے بعد، مومن ہونے کے بعد کم تول سکتے ہو؟ نہیں، ایمان نہیں آپ کو کہتا، اسلام نہیں اس کی اجازت دیتا، لیکن یہ کمزوری ہو سکتی ہے عملی۔ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ کمزوری ہو سکتی ہے، عملاً کمزوری ہو سکتی ہے۔ مان رہا ہے وہ دل و جان سے، ہو سکتا ہے یہ ایمان اس کو کس وقت سیدھا کر دے، مان رہا ہے، قبول کر رہا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگرچہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں، اگرچہ میرے اندر غلطیاں ہیں، مان رہا ہے۔ ایک مان ہی نہیں رہا، ایک بندہ کام اچھے اچھے کرتا ہے، بولو نا، یہ ترازو ہے جو میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، سمجھو ذرا اس کو۔ اور بھائی ایک ہے ہی بے ایمان، وہ کہتا ہے نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے جی۔ سن رہے ہیں؟ یہ اس وقت کا دور حاضر کا سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ انکار کر رہا ہے، اور انکار میں بہت بڑی بڑی چیزیں بدماشی کی صورت میں کر رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے کچھ دوست یہ برطانیہ میں ادھر کچھ رہتے ہیں، ہمارا رابطہ ان کے ساتھ رہتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے کئی بندے اس طرح کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ قوم ہے تو بے ایمان، یہ حضور کو مانتے تو نہیں، لیکن ان کے یہاں قانون، ان کے آداب، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کا سلیقہ، ان کا یہ وہ سب کچھ بڑا اچھا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جی یہ کیا خنزیر کا گوشت جو ہے وہ یہ منع کرتے ہیں، یہ نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں یہ تو ان کے کلچر کا حصہ ہے نا جی۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بے عمل سے سادے سے امتی کو خنزیر سے بچا کر کتنی بے غیرتیوں سے بچایا ہے۔ وہ ہے تو سادہ سا بندہ، بھائی آپ اس معاشرے میں چلے جائیں تو آپ نے زبردستی اپنے آپ کو روکنا ہے حرام کھانے سے۔ یہاں آپ کو ماحول میسر ہے، عام نہیں، یہاں کو خنزیر بک نہیں رہا یہاں بازاروں میں کہ آپ جا کے لائیں اور کھلے عام پکائیں اور کھائیں، سمجھ آ گئی نا؟ اسی لیے میں کبھی کبھی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جس میں رہ کے آپ بہت اچھے اور سچے مومن بن سکتے ہیں۔ کوتاہیاں اور ہیں، غلطیاں اور ہیں، وہ مجموعی قومی غلطیاں بھی ہیں، انفرادی غلطیاں بھی ہیں، ہم جس طرح کے معاملات کرتے ہیں وہ ہماری کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ہم اس شعور تک ابھی تک پہنچے نہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے۔ لیکن حضور کا غلام ہونا بہت بڑی بات ہے یار، میں اس کا احساس دلا رہا ہوں آپ کو، سمجھ آ رہے ہیں؟ تو یہاں اللہ پاک کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ جنہوں نے انکار ہی کر دیا، سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی الٹی تو ہے نہیں، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، رسول کریم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کھلے عام خنزیر کھانا حضور کی مخالفت نہیں، بولو کھلے عام زنا کرنا جو ان معاشروں کا حصہ ہے یہ حضور کی مخالفت نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر چیمپئن بنے بیٹھے ہیں انسانیت کے، اور اس وقت سب لوگوں کو نظر نہیں آ رہا دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گرد تو وہ ہیں جو معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ہاں جی۔ اگر انسانوں کو
انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، تو پھر اس کا کیا تعلق کس سے؟ وہ کس ملک میں رہتا ہے، کون ہے، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، یہ فرق بھی کائنات میں اگر کسی نے مٹایا ہے تو وہ بھی ہمارے آقا نے مٹایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لن یضر اللہ شیئا، یہ کچھ بھی نہیں اللہ کا بگاڑ سکتے، یہ تمہیں وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ یہ کافر غالب آ گئے ہیں، سسٹم ان کے ہاتھ میں نہیں، سورج ان کے کہنے سے نہیں چڑھتا۔ سنو میری بات کو ذرا، یہ سسٹم ہے، بولو یہ سسٹم ہے۔ یہ کافروں کے کو بہت بڑا گروہ، کوئی طاقتور اسلحہ کے زور سے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی آج میں نے سورج نہیں چڑھنے دینا۔ سسٹم ان کے ہاتھ میں نہیں، غروب ان کی مرضی سے نہیں ہوتا، طوفان ان کی مرضی سے نہیں آتے، طوفان ان کی مرضی سے ٹلتے نہیں، زلزلے ان کی مرضی سے نہیں آتے، ان کی مرضی سے ٹلتے نہیں۔ زمین و آسمان کے اندر انقلاب ہر وقت رونما ہوتا ہے، روشنی، سردی، گرمی، خزاں اور مصیبتیں، مشکلات ہر طرح کی۔ اور ارشاد فرمایا یہ سارے کافر مل کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ سسٹم تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کے ہاتھ میں یہ سسٹم ہے نہیں نا؟ ہاں، اللہ اکبر۔ فرمایا لن یضر اللہ شیء، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، سارے کافر مل کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ باقی رہا یہ جو تمہیں ان کے اعمال نظر آتے ہیں کہ میرے حبیب کا انکار کر کے کافر بھی بنے رہیں، اچھے اچھے کام کریں اور اجر پائیں، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ہم یہ وقت گزرنے دیں، موت کے ساتھ ہی ان کے سب اعمال ضائع کر دیں گے۔ یہ لکھو، آپ کو جو اچھے اچھے کام نظر آتے ہیں نا ان کے کافر ہوتے ہوئے، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی مسلمانوں سے تو یہ اچھے ہیں۔ حضور کا غلام بننا، مومن بننا، مسلمان بننا ایک الگ فضیلت ہے، بولو ایک الگ فضیلت ہے۔ یہ ایک گروہ میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، ایک جماعت میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ جب ایک جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو جماعت کا چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی وہ جماعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جب جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی جو ہے وہ بھی ایک طاقت بنتا ہے، ایک قوت ہوتا ہے اس گروہ کی، اس جماعت کی، جس جماعت کا وہ حصہ ہے، وہ بیکار نہیں۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہمہ وقت پیار رہا، آپ محبت کرتے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور ترین امتیوں کو بھی خوشخبریاں سنائیں۔ ہے کمزور، سمجھ اس کو نہیں آ رہی، حالات کے تھپیڑے اس کو کسی طرف سیدھے نہیں ہونے دے رہے، جس طرح آج آپ کو نہیں ہونے دے رہے۔ میرا یہ کامل یقین ہے اس ممبر پر بیٹھ کر کہ جو حضور کا سچا غلام ہے وہ کبھی بھی حرام نہیں کھانا چاہتا، لیکن حالات گورنمنٹوں کے اور آپ کی منڈیوں کے اور آپ کے بازاروں کے اس طرح سے بن گئے ہیں کہ بعض اوقات اس بندے کی جان ہی نہیں چھوٹتی، وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا اس سسٹم کے اندر۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بولو نا جی۔ وہ کہتا ہے نہیں میں بے ایمانی کرنا چاہتا، لیکن وہ جکڑا ہوا ہے سسٹم نے۔ وہ سسٹم کون سا ہے؟ وہ سودی سسٹم ہے جس نے آپ کو پورا جکڑا ہوا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے آپ کو پھر لوٹا جا رہا ہے، مختلف نام رکھ کے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اس کا، اللہ پاک نے خبردار کیا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ سیدھا سیدھا سود کا نام نہیں لیں گے، ان کے مختلف نام رکھ کے سود ہی کھائیں گے۔ سیدھا سیدھا نہیں نا نام لیں گے، وہ چونکہ بڑا کبھی صورت بن جاتی ہے۔ کہاں حضور کا یہ فرمانا کہ ایک بندہ جو سود کھاتا ہے وہ اس سے بھی برا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ 27 مرتبہ بھی بدکاری کرے، اس سے بھی برا ہے۔ یعنی غور فرمائے نا آپ، تو اب سیدھا سیدھا کون نام لے گا؟ کوئی لے گا؟
سیدھا سیدھا تو نہیں, کوئی نام رکھ لیں گے مختلف جس طرح رکھے ہوئے ہیں. یہاں شیلٹن ہوٹل میں ایک مرتبہ اسلامک اور فنکشنل بینکنگ کی اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہاں 3 روزہ ورکشاپ ہوئی, اس میں بھی شامل تھا. وہ 3 دن جب ورکشاپ ہوئی تو وہ فنکشنل بینکنگ جو اعلانیہ سود لے رہے ہیں, اعلانیہ لے رہے ہیں جی اتنے فیصد, 2%, 4%, 7%, 10%, ایک وہ ہے. اور دوسرے جو وہ کہتے ہیں نہیں ہم سود نہیں لیتے, انہوں نے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں اسلامک بینکنگ. ٹھیک ہے نا جی, کوئی نام ہے, کوئی نام ہے, کوئی نام ہے. ان کو موقع مہیا کیا ہوا ہے سب نے. نیک داڑھیوں والے لوگ, صوفی لوگ, پگڑیوں والے لوگ, نیک لوگ, ان کو کھینچنے کے لیے اسلامی بینک بنا لیے. اور پروگرام کون کروا رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, بینک دولت آف پاکستان, جو ڈیل کرتا ہے سب کو. 3 دن ورکشاپ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا, فنکشنل بینکوں والوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. تو وہ فنکشنل بینکنگ والے تیسرے دن اسلامی بینک والے کے جو مینیجر ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ 3 دن کی ورکشاپ کے بعد ہمیں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق تو نہیں نظر آیا. وہ سوال کرتے ہیں نا جی, وہ کہتے ہیں چلو ہم تو اس طرح سے کر رہے ہیں. پھر وہ اسٹیٹ بینک کا جو نمائندہ تھا وہ آیا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر کوئی بینک اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے بغیر چل سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں چل سکتا. بھائی وہ ان کا جو نمائندہ ہے بڑا مینیجر, وہ میں نے پوچھا, میں نے کہا جی اسلامی بینک کو جی یا فنکشنل بینک کو, کیا یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے بغیر چل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں چل سکتا. پھر میرا دوسرا سوال یہ تھا, میں نے کہا اسٹیٹ بینک کی کوئی ایک پالیسی بھی بغیر سود کے ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں. تو میں نے کہا یہ اسلامی بینک کیسے چل رہے ہیں؟ نہیں سمجھے میری بات کو آپ جی؟ بھائی پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بغیر کوئی بینک, بولو نہیں تو خبر ہونی چاہیے تھی تانوں, چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. دوسرا کوسچن یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کوئی ایک پالیسی بھی بلا سود ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو پھر نیچے بلا سود کون سا بینک ہوا؟ ماں حرام کے بچے جنم دے رہی ہے تو حلال زادے کیسے ہو گئے؟ ماں تو وہی ہے نا. اس لیے یہ ہے اصل چیز جس نے جکڑا ہوا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ابتدائی تقریروں سے لے کے, ان کی تقریر میں یہ بلا سود بینکاری کا ذکر ہے, وہاں سے لے کے یہ سب بدماش جو 5000 آپ کے اوپر مسلط ہیں, میں ان کو 5000 بدماش کہتا ہوں جو آپ کی گردنوں پر مسلط ہیں, انہوں نے کبھی سنجیدہ ہو کے حضور کا غلام بن کے اس ملک سے سود ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, کبھی نہیں کی. نام لیتے رہیں گے, جو مرضی کرتے رہیں. بہرحال اور ہے بہت بڑی دھمکی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جب تک سود کھاؤ گے, سود لو گے, سود کا معاملات کرو گے, سن لو کہ یہ تمہاری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو پھر بھائی اللہ کے ساتھ جنگ کون جیت سکتا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے؟ سسٹم کون سا؟ یہ پاکستان صوبائی حکومتیں, میونسپل کمیٹیاں اور یہ حکومت, یہ والا سسٹم ہے؟ نہیں, بہت بڑا سسٹم, عالمی انٹرنیشنل سسٹم, پوری دنیا کا سسٹم, پوری دنیا کا سسٹم. للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں زمین پر اللہ کی حکومت ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ آئے گئے, دنیا نے دیکھا اور دنیا آگے دیکھے گی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی کیا شان ہے.